تاج المشائخ آبروئے خاندان برکات حضور سیدی سرکار امین ملت زیب سجادہ آستان عالیہ مارہرہ مطہرہ ہم سب کے مرشد رفیق و شفیق ہمارے مہربان حضور سیدی رفیق ملت سیدی سرکار نجیب حیدر میاں مدظ اللہ العالی شہزادہ والا تبار حضور امان ملت سیدی امان میاں صاحب قبلہ وہ جملہ شہزادگان تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے آج کی یہ محفل مارہرہ مطہرہ میں جو اہل سنت کے بہت سارے مراکز کا مرکز ہے روحانیت کا مرکز طریقت کا مرکز اور شریعت و طریقت کا جہاں سنگم ہوتا ہے حضور صاحب البرکات کی چوکھٹ پر ہم سب ایک مرتبہ پھر عرس قاسمی کے پرشکو موقع پر حاضر ہیں اور حضور سیدی سرکار ابو القاسم سید اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے 100 سالہ عرس کے موقع پر عرس قاسمی کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمایا اس حاضری پر میں آپ سب کو صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم جو بھی مرادیں لے کر آئے ہیں بارگاہ صاحب البرکات سے حضور اچھے میاں کی چوکھٹ سے حضور سرکار حمزہ عینی کی چوکھٹ سے سیدی سرکار آل رسول احمدی کی بارگاہ سے اور بالخصوص صاحب عرس قاسمی کی خیرات اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے چونکہ حضور صاحب عرس قاسمی کے وصال کو 100 سال مکمل ہوئے ہیں اور ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ حضور سیدی ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کی شان کے مالک تھے دراصل حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ خانقاہ میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو کر بھی آپ کی حالات پر بڑی کڑی نظر تھی بڑی گہری نظر تھی آپ اپنے زمانے کے عظیم مدبر عظیم مفکر اور سیاسی شعور رکھنے والے سیاسی حالات کا ادراک رکھنے والے حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ تھے شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے دور کے حالات ہمارے دور سے کچھ مختلف نہیں تھے بلکہ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے حالات اس زمانے کے حالات انگریز حکومت کے وہ اللہ اکبر ظلم اور جبر کے شکنجے کے اندر اہل ہند کو ان لوگوں نے جکڑ رکھا تھا حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے چونکہ 1272 ہجری کے اندر اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی اس اعتبار سے آپ حضور سیدی امام اہل سنت کے ہم عمر بھی تھے اور آپ سے بہترین
آپ کے خوشگوار تعلقات بھی ہمیشہ رہے، آخری دور تک رہے، بلکہ امام اہل سنت کی سوانح اور سیرت میں بہت سے جو مستند واقعات ملتے ہیں اس کے راوی آپ خود بھی ہیں۔ تو حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے حالات کا ادراک کیا، جس طریقے سے آج مسلمان موجودہ حکومتوں کے حوالے سے پسماندگی کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہے، لوگ غم اور اندوہ کے ماحول کے اندر، لوگ خوف اور دہشت کے اندر دنیا بھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہی دور انگریزوں کے دور میں بھی تھا۔ حضرت سرکار شاہ جی میاں جو مجدد سلسلہ برکاتیہ بھی ہے، سلسلہ برکاتیہ کے جو طریقت کا عظیم سلسلہ ہے، اس کے آپ مجدد ہیں۔ سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے حالات کا ادراک فرمایا اور بے چین قوم کو، بے قرار قوم کو، مضطرب قوم کو ترقی کے اصول عطا فرمائے، ترقی کی راہیں بتائی۔ آج بھی ہماری قوم یہ سوچ رہی ہے کہ حالات کیسے بدلیں گے، اچھے دن کیسے آئیں گے، انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی، دکھ سکھوں کے اندر کیسے تبدیل ہوں گے، بے قراریاں جو ہے وہ سکون کے اندر کیسے تبدیل ہوگی، اضطراب کا ماحول ہمیں قرار کی چوکھٹ تک کب لے کر کے جائے گا۔ ایسے دور کے اندر ہم بھی بہت سارے اسپیکرز کی جو ہے وہ تقریریں سنتے ہیں۔ آج کا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم زیادہ سنتے ہیں کہ آخر ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے، ہماری بے قراریوں کا علاج کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو ترقی کیسے ملے گی، مسلمانوں کو عروج کیسے ملے گا۔ تو حضور سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے جو بہت سارے سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے قوم کو ترقی کی راہ بتائی کہ مسلمان ترقی کیسے کر سکتا ہے، مسلمان عروج پر کیسے جا سکتا ہے، مسلمان کامیابی سے ہمکنار کیسے ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہمیں بتا دے کہ سکون کا طریقہ یہ ہے، یہ کر لو تو تمہیں سکون مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں ترقی مل جائے گی، یہ کرو تو تمہیں قرار مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں اطمینان مل جائے گا، اللہ اکبر، اور ہم ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، اگر ان کی باتیں خلاف عقل اور خلاف مذہب نہیں تو مجھے ان کی باتوں سے اختلاف بھی نہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت ہمیں اصول عطا فرمایا، کتنا خوبصورت چڑھنے والا انسان آج جو ہے ناکامی کے دلدل میں چلا جا رہا ہے، ناکامی کے دلدل میں دبتا چلا جا رہا ہے۔ کئی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کئی بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، کئی تعلیم کا مسئلہ ہے، کئی بچوں کی بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف فتنہ ارتداد ہے تو دوسری طرف فتنہ جہل ہے، ایک طرف اللہ اکبر غربت کا فتنہ ہے تو دوسری طرف مالداروں کی بے روی ہے۔ حضور سیدی سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں تمہاری اصلی کا نزولی کا سبب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ترقی کے راستے سے دور ہو چکے ہو۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے تمہاری ناکامی کا، تمہاری تنزلی کا۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اوج و ترقی عطا فرمائے گا، عزت و ثروت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ جتنا تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تنزلی کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ آج کل کے روشن خیال یہ بات سمجھتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بیکورڈ کہلاتے ہیں، ہم پیچھے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا۔ اس زمانے کی تعلیم بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کی حوالے سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیں شاہ جی میاں اس مفکر کا نام ہے کہ ایک صدی کے بعد کے حالات کو ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور وہ ہماری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ حضور صاحب عرص قاسمی کا پیغام یہ ہے جتنا مذہب کے قریب آؤ گے اتنی تمہاری ترقی ہوگی۔ اس مضمون کو حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت
پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میرے